ہوگا پروگرام کے بالکل میرے پاس 4-5 منٹ باقی رہ گئے ہیں. کیا پاکستانی سیاستدان آپ ان سے پر امید ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا بندہ ہے؟ کیونکہ ہم نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات درست ہوں. دیکھیں پاکستان کے جو پولیٹیشین ہیں ان میں سے دو بڑی پارٹی ہیں جو پاکستان میں برسر اختیار آتی ہیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے, دوسری پاکستان مسلم لیگ نون ہے. دونوں کے لیڈران پرائم منسٹر جو آپ کا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے تعلقات تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان کے تعلقات تھے پاکستان اسرائیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا, یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے؟ ان کے ہمیشہ دونوں ٹرم کے اندر نواز شریف کے دونوں ٹرم کے اندر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے, اپنے وفد بھیجے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اور ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. اسرائیلی وفد بھی پاکستان آ چکے ہیں لوگ. یہ نور بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کے لوگ پاکستان میں آ چکے ہیں اور پاکستان کے وفد جو ہیں وہ اسرائیل میں جا چکے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ دیکھیں نواز شریف کے دور کے اندر وزیر خارجہ تھا گوہر ایوب خان, ابھی بھی وہ زندہ ہے, اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جو وزیر خارجہ تھے تو اسرائیل سے جو ٹاپ بزنس مین آپ سے ملنے آیا تھا اور آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ اسرائیل کے موساد کا افسر تھا, وہ آپ سے ملنے کیوں آیا تھا کہ کیا تعلقات کی بات؟ اور یہ ملاقات ہوئی تھی پاکستان میں, پاکستان کے اندر. نمبر ایک. نمبر دوسری بات, جمعیت علماء پاکستان جو اینٹی پاکستان اور اینٹی اسرائیل ریلیجس آرگنائزیشن, اور وہ ہر شخص پہ یہ فتویٰ لگاتے ہیں عمران خان پہ, لوگوں پہ کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں کہ نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر مذہبی وزارت کے جو مذہبی امور کا جو منسٹر تھا اجمل قادری صاحب, وہ ایک ہفتے کے لیے اسرائیل کیوں گئے تھے؟ آپ ان سے پوچھیں. اچھا, یہ اجمل قادری صاحب جو ہیں ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ساتھ. اچھا, تو آپ کہتے ہیں کہ ان کا بھی اسرائیل میں جانا ہوا؟ وہ نہ صرف ان کا جانا ہوا, ادھر انہوں نے اسرائیلی آفیشل سے ملاقاتیں کی ہیں, ادھر انہوں نے دورے کیے سارے. اس کے بعد جب واپس آیا ہے تو نواز شریف کو صرف یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ہر حال میں اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. جو دنیا نے ہمیں بتایا وہ غلط ہے. اسرائیل پاکستان کا دوست ہے اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اسرائیل سے دوستی کریں, اسرائیل کو ایکسپٹ کریں تو ہمارے معاملات انٹرنیشنل لیول پہ حل ہوں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات بنانے کے حق میں ہیں اور اپنے وفد وہاں پہ بھیجتے ہیں اور ان کے وفد یہاں پہ آتے ہیں اور لوگوں کو اس بات سے بے خبر رکھا جا رہا ہے. دیکھیں جی, وہ اس لیے بے خبر رکھا جا رہا ہے کہ ظاہری بات انہوں نے اپنے پولیٹیکل بینیفٹ اچیو کرنے ہیں اور پاکستان اندر ریلیجس گروپ ہے اس کو کنٹرول کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو ایکسٹریمزم پاکستان اندر بڑھ گیا ہے اس کے لیے رسک نہیں لینا چاہتے. نہیں تو سارے اقتدار 1947 سے لے کے اب تک ہر حکمران نے ایوب خان کو دیکھے, ضیاء الحق کو دیکھے, ان کے ڈائریکٹ کنیکشن تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کے اور بین گورن کے ڈائریکٹ خطوط تھے. لیکن اس ٹائم تو اتنے حالات خراب نہیں ہوئے تھے. لیکن اب یہ چنبے کی بات ہے کہ اگر نواز شریف جو ہے اور اس کی حکومت ابھی بھی اگر اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہے اور پاکستان کے عوام کو اس بات کا پتہ نہیں ہے تو یہ یقیناً بہت بڑی شاکنگ بات ہے. پاکستانی قوم سے بہت سے جھوٹ بولے جاتے ہیں اور اگر آج برطانیہ میں پاکستان اسرائیل الائنس کے فاؤنڈر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن کے بہت قریبی مراسم ہیں اسرائیل سے اور جن کے بہت قریبی مراسم ہیں زائنسٹ فیڈریشن سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں کا اور پاکستان کے بڑے بڑے لیڈروں کا اور موجودہ حکومت کا اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے, لیکن لوگوں سے یہ بات چھپائی جا رہی ہے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مختصر سا وقت تھا نور بھائی, اس میں اتنی سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکی کیونکہ